جیتی جاگتی تعبیر ہے، جو تعلق تجھ سے قائم اس کی یہ تاثیر ہے، جو تعلق تجھ سے قائم اس کی یہ تاثیر ہے، اور عرض میری لینڈ کی چمکی ہوئی تقدیر ہے، عرض میری لینڈ کی چمکی ہوئی تقدیر ہے۔ اور اس مشاعرے میں جتنے الیگیرین تھے سبوں نے وہ سیاہ شیروانی جو ان کا وہ لباس تھا وہ اور مونوگرام کے ساتھ تھے، تو ایک سما بن گیا تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ ہر دیوانہ جو تعلق تجھ سے قائم اس کی یہ تعبیر ہے، یہ جو تعلق تجھ سے قائم اس کی یہ تاثیر ہے، عرض میری لینڈ کی چمکی ہوئی تقدیر ہے، اور ہر دیوانہ یہاں اسیر کاکل شبگیر ہے، ہر دیوانہ یہاں اسیر کاکل شبگیر ہے، اور یہ سیاہ پوشی علی کی عشق کی تفسیر ہے، ہر دیوانہ یہاں اسیر کاکل شبگیر ہے، اور یہ سیاہ پوشی علی کی عشق کی تفسیر ہے۔ ایک زمانے میں وہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی کا نام بدلا جائے، تو اس لحاظ سے میں نے شمشیر کہا کہ لوگ پھونکوں سے کبھی سورج بجھا سکتے نہیں، لوگ پھونکوں سے کبھی سورج بجھا سکتے نہیں، اور لفظ مسلم تیرے پہلو سے ہٹا سکتے نہیں، لوگ پھونکوں سے کبھی سورج بجھا سکتے نہیں، اور لفظ مسلم تیرے پہلو سے ہٹا سکتے نہیں، اور عصمت کردار پر ایک حرف لا سکتے نہیں، عصمت کردار پہ ایک حرف لا سکتے نہیں، اور وقت کے ہاتھوں تیری عظمت لٹا سکتے نہیں، وقت کے ہاتھوں تیری عظمت لٹا سکتے نہیں، اور فاصلے کچھ دل کی قربت کو مٹا سکتے نہیں، فاصلے کچھ دل کی قربت کو مٹا سکتے نہیں، اور ہم جہاں جائیں علی گڑھ کو بھلا سکتے نہیں، فاصلے کچھ دل کی قربت کو مٹا سکتے نہیں، اور ہم جہاں جائیں علی گڑھ کو بھلا سکتے نہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ نام پر تیرے جیالے ڈگمگا سکتے نہیں، نام پر تیرے جیالے ڈگمگا سکتے نہیں، اور سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ حسین امام صاحب ورجینیا واشنگٹن ڈی سی سے تشریف لائے تھے، آپ نے ان کے خوبصورت اشعار سنے۔ بہت سے لوگ میں دیکھ رہا تھا ایسے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے جو خاموش داد دیے جا رہے تھے دل ہی دل میں۔ ان کے لیے ایک شعر ہے کہ موسموں کا خیال رکھا کرو، کچھ لہو میں ابال رکھا کرو۔ تو داد دینا ہو تو دل کھول کر دیجئے، دل ہی دل میں دیں گے تو کیا فائدہ۔ اور یہ بتیاں اس لیے کھول دی گئی ہیں کہ ایک رابطہ قائم ہونا ضروری ہے شاعر اور سامعین کے درمیان۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں، شاعر حضرات کی بھی یہی خواہش ہے کہ اگر جو سیٹیں خالی ہیں اگر آگے آ جائیں تو محفل ذرا زیادہ اچھا اپنا رنگ دکھائے گی۔ تو اگر آپ لوگ برا نہ مانیں 1 منٹ کا وقفہ لے لیں، اور جو حضرات اور خواتین اگر برا نہ مانیں سامنے آ جائیں اور آگے کی سیٹیں پر کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ شکریہ۔ اس کا احسان زندگی مجھ کو سنبھالے ہے، یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں، یہ ہنر میرا ہے۔ زندگی مجھ کو سنبھالے ہے، یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں، یہ ہنر میرا ہے۔ اور نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ لیکن، نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ لیکن، اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے۔ نام سے نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ لیکن، اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، جان دے دے گی جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے۔ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے۔ اور میں ان کے لبوں سے ہنس رہی ہوں، یہ پنکھڑیاں گلاب کی سی، اور ورنہ تو میں کب کی مر چکی تھی، بچوں سے ہے گھر میں زندگی سی، ورنہ تو میں کب کی مر چکی تھی،
بچوں سے ہے گھر میں زندگی سی، اور میں ان کے لبوں سے ہنس رہی ہوں، یہ پنکھڑیاں گلاب کی سی۔ اور شعر ہے کہ قطرہ قطرہ نم مٹی میں، بوئیں اپنے غم مٹی میں۔ قطرہ قطرہ نم مٹی میں، بوئیں اپنے غم مٹی میں، یہ مٹی ہے اور طرح کی، جمتے نہیں قدم مٹی میں۔ اور یہ بچے ہیں اور ہی ڈھبکے، یہ بچے ہیں اور ہی ڈھبکے، کھیلتے ہیں کم کم مٹی میں۔ یہ بچے ہیں اور ہی ڈھبکے، کھیلتے ہیں کم کم مٹی میں۔ اور دو بچے ابھی داد دے رہے تھے، حمزہ اور زین، اور ان کو پتہ نہیں کہاں آپ نے بھیج دیا، اتنی اچھا لگ رہا تھا، ان کو داد تو آنی چاہیے نا بچے ہی اتنا حوصلہ کریں۔ تو یہ بچے ہیں اور ہی ڈھب کے، کھیلتے ہیں کم کم مٹی میں، اور ایک امکان اور ایک اندیشہ، ایک امکان اور ایک اندیشہ، دونوں ہیں دائم مٹی میں۔ اور جو چاہو سو کھوج نکالو، جو چاہو سو کھوج نکالو، سب کچھ ہے باہم مٹی میں۔ اور سچل سائیں کیا تکتے ہو، سچل سائیں کیا تکتے ہو، مل گیا ایک عالم مٹی میں۔ شاہ بھٹائی کچھ تو بولو، شاہ بھٹائی کچھ تو بولو، کچھ تو ہو دم ہم مٹی میں۔ اور تم بھی رلتے دیکھ رہے ہو، تم بھی رلتے دیکھ رہے ہو، بچے اور پرچم مٹی میں۔ کیسی انوکھی فصل اٹھی ہے، کیسی انوکھی فصل اٹھی ہے، اپنے لہو سے نم مٹی میں۔ اور جب بھی کوپل ہاتھ ہلائے، جب بھی کوپل ہاتھ ہلائے، دیکھوں نیا جنم مٹی میں۔ اور آخری شعر ہے کہ سب کو ایک دن مل جانا ہے، سب کو ایک دن مل جانا ہے، کیا تم اور کیا ہم مٹی میں۔ قطرہ قطرہ سب کو ایک دن مل جانا ہے۔ اور پرانے محلے کا ویران آنگن، پرانے محلے کا ویران آنگن، مجھے پا کے تھا کتنا حیران آنگن۔ اور جو مٹی میں کھیلے ہیں وہ جانتے ہیں، چڑھاتے ہیں کیا ران پروان آنگن۔ اور وہ دیوار سے جھانکتی شوخ آنکھیں، وہ دیوار سے جھانکتی شوخ آنکھیں، وہ پہرے پہ بوڑھا نگہبان آنگن۔ اور سنا رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں، سنا رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں، وہ آباد گلیاں وہ گنجان آنگن۔ سنا رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں، وہ آباد گلیاں وہ گنجان آنگن۔ اور کہاں جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں، کہاں جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں، یہ بوڑھے درخت اور یہ سنسان آنگن۔ کہاں جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں، یہ بوڑھے درخت اور یہ سنسان آنگن۔ پرانے محلے کا ویران آنگن، مجھے پا کے تھا کتنا حیران آنگن۔ آدھا برس۔ اب ایک نظم کی اجازت چاہوں گی آخر میں۔ ترنم اصل میں شعر میں تلاش کیجئے۔ بہت خوب۔ نظم میں 8 نومبر کو BBC کی نیوز دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ پہ، تو ایک بہت مختصر سی خبر تھی کہ فلسطین کے ایک بچہ اسرائیلی فوجیوں کے سپاہیوں کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ یہ خبر آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ایسی بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں اور ادھر سے گولی چلتی ہے، ان کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ لیکن یہ عجیب بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کھلونا تھا، اور اس کو اس جرم میں اس پہ گولی چلی کہ اس کی جو کھلونا بندوق تھی اسے ان سپاہیوں نے اصلی بندوق سمجھا۔
بچہ 12 برس کا تھا اور اس کا نام ہے احمد الخطیب. لیکن اس سے حیرت انگیز خبر، جس خبر نے مجھے یہ نظم لکھنے پر کے لیے مجبور کیا، وہ تھی کہ اس کے باپ نے اعلان کیا کہ میں اپنے بچے کے اعضاء ڈونیٹ کر رہا ہوں. 6 لوگوں کو دیے گئے وہ اعضاء، اور جو اس میں تمام کے تمام اکثریت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. جو بچی جسے دل ملا اس بچے کا، اور وہ پہلی بچی ہے سماح، اس کے لیے اس کے بعد یعنی کہ اس کو بہت سراہا گیا اس کے باپ کو. باپ کا نام ہے اسماعیل خطیب. نظم دیکھیے گا. اسماعیل خطیب کے نام خراج تحسین. سماحہ مسکراتی ہے ابو احمد، سماحہ مسکراتی ہے. سماحہ مسکراتی ہے تو لاکھوں پھول کھلتے ہیں، خوشی کے اور امن و آشتی کے پھول. سماحہ گنگناتی ہے، سماحہ گنگناتی ہے تو لاکھوں دیپ جلتے ہیں، محبت کے اور آزادی کے دیپ. سماحہ گیت گاتی ہے، سماحا گیت گاتی ہے تو کرتے ہیں ملائک حمد اس ایک رب ابراہیم و موسیٰ و محمد کی. بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، محبت سے چھلکتا دل دھڑکتا دل. بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، محبت سے چھلکتا دل دھڑکتا دل. سماحہ رقص کرتی ہے، سماحہ رقص کرتی ہے تو لاکھوں فاختائیں آسمانوں سے اترتی ہیں. ابو احمد تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح و دم چھڑکاؤ کرتی ہیں. ابو احمد تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح و دم چھڑکاؤ کرتی ہیں. تیرے بیٹے سے پہلے بھی جنین اور اس کے گردا گرد جانے کتنے ہی معصوم رزق خاک ٹھہرائے گئے، لیکن فضا میں ایک سسکی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی. فضا میں ایک سسکی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی. دھوئیں اور آگ اور بارود میں لپٹے ہوئے یہ کوچہ بازار، یہ دہشت زدہ ماتم کنا مائیں، یہ نفرت کے جہنم زار. گویا آتش نمرود ہے جو 4 جانب پھیلتی ہی جا رہی ہے. دھوئیں اور آگ اور بارود میں لپٹے ہوئے یہ کوچہ بازار، یہ دہشت زدہ ماتم کنا مائیں، یہ نفرت کے جہنم زار. گویا آتش نمرود ہے جو 4 جانب پھیلتی ہی جا رہی ہے. مگر اس نفرتوں کی دھڑ دھڑاتی آگ کے مابین تو نے جو محبت کا انوکھا پھول رکھا ہے، تیرے بچے کا ننھا دل ابو احمد، تیرے بچے کا ننھا دل. یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا ابو احمد. یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا ابو احمد. محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے ہنسی تحفہ نہیں کوئی. محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے ہنسی تحفہ نہیں کوئی. ابو احمد خدا راضی ہوا تجھ سے، خدا راضی ہوا تجھ سے ابو احمد. وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خوں میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے. خدا راضی ہوا تجھ سے ابو احمد. وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خوں میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے. سماحہ کے لہو میں خواب کی صورت، سماحہ کے لہو میں خواب کی صورت. سماحہ خواب دیکھے گی، کھلونوں اور گھروندوں میں ہمکتی زندگی کے خواب، آزادی کے خواب. بنی نوع بشر کی برتری کے خواب دیکھے گی. سماحہ خواب دیکھے گی تو احمد خواب دیکھے گا. سماحہ اور احمد نام ہے امید فردا کا.
जिसे गोली से रोका जा नहीं सकता अबू अहमद। समाहा गीत गाएगी तो अहमद गीत गाएगा। बहुत खूब। जान दे देगी घरौंदा नहीं गिरने देगी, मेरी बेटी में बहरहाल असर मेरा है। अभी आपने इशरत आफरीन साहिबा को सुना, ह्यूस्टन टेक्सास से तशरीफ़ लाई थी। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत से लोग खामोश दाद दे रहे हैं। ज़रा महफ़िल में हिस्सा लीजिए। वो रंगे महफ़िल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, चंद शोलों के भड़कने से सहर होती नहीं। तो आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। 10-15 हज़ार मील से लोग सफ़र कर कर आपकी मोहब्बतों, आपके खुलूस के लिए आए हैं, तो किसी कंजूसी से कान न लें। हबीब हाशमी साहब कलकत्ते से तशरीफ़ लाए हैं। ये वही ज़मीन है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने शायरी की, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। नई गज़ल की नई और तवाना आवाज़, इनकलाबी रंग आप इनकी शायरी में पाएंगे। शेर कहने और पढ़ने के सलीक़े दोनों से वाकिफ़ हैं। मजमूए कलाम ज़ेर तबा है और निकलने ही वाला है लख्त अलमास के नाम से। मैं इस शेर से हबीब हाशमी साहब को दावत कलाम देता हूँ कि मैं ज़र्द पत्तों पे शबनम सजा के लाया हूँ, किसी ने मुझसे कहा था हिसाब देते जाओ। मोहतरम हबीब हाशमी साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुझे अल्लाह पर भरोसा है और उसके बाद आपकी हसीन समाअतों पर। अल्लाह पर भरोसा है, ये मेरा ईमान है। आपकी समाअतों पर भरोसा है, ये मेरा ईकान है। चंद शेर समाअत फरमाइए। दिन है माइल बकरम, शब के परस्तारों पर दिन है करम, शब के परस्तारों पर रात भारी है मगर सुबह के बीमारों पर रात भारी है मगर खुश्क मौसम का तसल्लुत है यहाँ खारों पर। हजरात, हिंदुस्तान में बैठकर ये शेर समाअत फरमाइए। खुश्क मौसम का तसल्लुत है यहाँ खारों पर और बरसात हुआ करती है गुलजारों पर और बरसात हुआ। हमसे पूछो न तुम एहवाले सितम हाय खिरद
ہم سے پوچھو نہ تم احوال ستم ہائے خرد سنگ پھینکے گئے گرتی ہوئی دیواروں پر بہت خوب بہت خوب سنگ پھینکے ہم سے دیکھیے رائٹسٹ لوگ داد دے رہے ہیں لیفٹسٹ لوگ ذرا کم داد دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنگال میں لیفٹسٹوں کی حکومت ہے 25 برسوں ہم سے پوچھو نہ تم احوال ستم ہائے خرد ہم سے پوچھو نہ تم احوال ستم ہائے خرد ستم ہائے خرد سنگ پھینکے گئے گرتی ہوئی دیواروں پر سنگ پھینکے گئی. یہ شعر دیکھیے گا. مجھ سے باندھو نہ شرر باری عارض کی امید مجھ سے باندھو نہ شرر باری عارض کی امید گرد ماضی ہے میرے حال کے رخساروں پر گرد میں پڑھ دے رہا ہوں لیکن ایک بار پہلی بار میں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو مجھ سے باندھو نہ شرر. دیکھیے میں نے ازراہ مذاق کہا ہے آپ مقرر کہتے رہیے ہمیشہ. مجھ سے باندھو نہ شرر باری عارض کی امید مجھ سے باندھو نہ شرر باری عارض کی امید گرد ماضی ہے میرے حال کے رخساروں پر گرد ماضی ہے میرے حال کے رخساروں پر. اور شاعری میں ایک صنف ہے محاکات کی یعنی جسے پینٹنگ کہتے ہیں یا امیجری کہیے. اب ملاحظہ فرمائیے دیکھیے گا بالکل پینٹنگ ہے. تم بھی اب گل کرو قندیل تمنا تم بھی اب گل کرو
سو گئی تھک ہار کے کوہساروں پر رات بھی سو گئی تھک ہار کے کوہساروں پر رات بھی سو گئی. اور اجازت اگر دے تو ارشاد. انعام بھائی کی فرمائش ہے تو میں کوئی غزل پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ اتنے مہربان اور اتنے شفیق آدمی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے زکام ہو گیا ہے تو انہوں نے میری دونوں جیبیں جو ہے دواؤں سے بھر دی ہیں. تو اب ان کا حکم. جی ہاں میں کلکتے میں جا کے میڈیکل اسٹور کھول سکتا ہوں. مطلب سماعت ہوں. ایک غزل کے شعر پہلے میں سنا دیتا ہوں اپنی طبیعت سے. حضرات ہر شب غم پسے دیوار علم کرتے رہی. دوسرے مصرے کی داد چاہوں گا حضرات. ہر شب غم پسے دیوار علم کرتے رہے. ہم زمانے کے لیے خود ستم کرتے رہے. ہم زمانے کے لیے خود ستم کرتے رہے. ہم زمانے کے لیے. مجھ کو تو کانٹوں کے دکھ درد سے فرصت نہ ملی. مجھ کو تو درد سے فرصت نہ ملی. لوگ والے گلو باد رقم کرتے رہے. لوگ ہائے اس شخص کی آنکھوں کی نا ویرانی مٹی. ہائے اس شخص کی آنکھوں کی نا ویرانی مٹی. دوست آتے رہے اور پرسش غم کرتے رہے. دوست آتے رہے اور پرسش
غم کرتے رہی زندگی نے ہمیں کیا کیا دیا کیا کیا نہ دیا زندگی نے ہمیں کیا کیا دیا کیا کیا نہ دیا جب اکیلے ہوئے سوغات بہم کرتے رہے لے کے افلاس کی تلوار پرستار جنون لے کے افلاس کی تلوار پرستار جنون زندگانی کے دھندلکوں کو قلم کرتے رہے زندگان. اب بہت جلدی میں ڈائنامک وے میں ان کی فرمائش 4 شعر پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ لوگ بیزار نہ ہو جائیں میں جلدی سے سنا دے رہا ہوں یہ شعر کیونکہ آخر میں رخصت تو انہی کو کرنا ہے نا. ہم بھی آئیں گے. جی آپ تو رخصتی میں آئیں گے. مطلب سماعت فرمائیے گا. سورج کے خداؤں کی یہ کور نگاہی ہے سورج کے خداؤں کی یہ کور نگاہی ہے محلوں میں اجالا ہے کٹیوں میں سیاہی محسوس حسن مطلع سے معلوم آئیے وہ مطلع جو پہلے مطلع سے خوبصورت ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں میرے خیال سے. محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے. آپ کی فہم وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نام نہیں لوں گا ابھی آپ ہی کی حکومت نے. بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے. سمجھ گئے. محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی. محسوس
عدالت ہے پتھر کی گواہی شیشے کی. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. دنیا میں اپنے ملک میں بیٹھ کر ہی سوچئے گا, دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی, دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی, قاتل ہی محافظ ہے, قاتل ہی سپاہی دنیا میں کہیں ایسی. اپنے ملک سے مراد ہے امریکہ, لکھا امریکہ جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے امریکہ, یعنی امیر کا. دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی, دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی, قاتل ہی محافظ ہے, قاتل ہی سپاہی. بہت خوب. اے حسن سحر ہم بھی حقدار تجلی ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اے حسن سحر ہم بھی حقدار تجلی ہیں, ہم نے بھی وفاؤں کی ہر رسم نباہی, ہم نے بھی وفاؤں کی ہر رسم نباہی. بہت خوب. مجھ سے باندھو نہ شرر باری عارض کی امید, گرد ماضی ہے میرے حال کے رخساروں پر. یہ تھے جناب حبیب ہاشمی صاحب, کلکتہ سے تشریف لائے تھے. اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ پہلی محفل کے بعد اگر دوسری محفل کا وقت ملا تو ان کو پھر تکلیف دیں گے ایک دفعہ. میں چند دن پہلے برمنگھم میں زبیر رضوی صاحب سے پہلی دفعہ ملا, ان کی شاعری کو پہلی دفعہ سنا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے سعادت حسن منٹو کے افسانے جو ہیں, نظمیاں میں سن رہا ہوں کسی سے. بہت مختلف خیالات اور انوکھے خیالات. اور اگر آپ آج اس مشاعرے میں اس لیے آئے ہیں کہ کوئی نیا انداز سنیں, نئی چیز دیکھیں, تو میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ جناب زبیر رضوی صاحب کو نئی سمتوں کا سفر ضرور کرائیں گے. 7 مجموعے کلام چھپ چکے ہیں, اس کے علاوہ 7-8 کتابیں اور چھپ چکی ہیں. 31 سال آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ منسلک رہے, دنیا بھر میں مشاعرے پڑھتے رہتے ہیں. خوبصورت انداز ان کو دعوت کلام دینے کے لیے اس شعر کی مدد لوں گا کہ جلا رہا ہوں سفینے پرانی سوچوں کے, جلا رہا ہوں سفینے پرانی سوچوں کے, کہ فکر نو کے سفر کی یہی ضرورت ہے. محترم جناب زبیر رضوی صاحب.
دوستوں کی زبانی اور کچھ آپ کے دشمنوں کی زبانی. بہت خوب. اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہم سے ڈاکٹر فرزانہ نے ایک ہی سوال کیا چھوٹتے ہی، اور بڑا عجیب سا سوال تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دلی کی باتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اتنے دن سے امریکہ میں ہیں تو کون سا شہر آپ کو خوبصورت لگا؟ اب ظاہر ہے کہ شاعروں سے حسن ہی کی بات ہو سکتی ہے، چاہے وہ نسائی حسن ہو یا شہروں کا حسن ہو، دونوں کے لیے آنکھیں درکار ہوتی ہیں. اور اتفاق سے ہم اپنی آنکھیں اپنے ساتھ لائے تھے. تو ہم نے کہا کہ صاحب شہر تو ہمیں سان فرانسسکو بہت پسند آیا. تو وجہ پوچھی تو وجہ بھی بہرحال بتا دی، لیکن اب 2 دن کے بعد رائے بدلنی پڑ رہی ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہماری رائے کے ساتھ یہ تو آپ کے شہر کی بات ہوئی. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے، میرا اپنا اندازہ ہے، میں میڈیا کا آدمی ہوں، میں نے 35-40 برس میڈیا میں گزارے ہیں، اور میری دلچسپی یہ ہے انسانی رشتے اور انسان کے تمام تر رویے جو ہیں وہ زندگی کے بارے میں. یہاں ہندوستان اور پاکستان کی کریم ہے ذہن کے اعتبار سے. اتنی باصلاحیت اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ سب تو یہاں آ گئے. ہندوستان اور پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اب ہمارا ملک کیسے چلے گا، جس کو ہم نے برین ڈرین کا نام دیا تھا اپنے یہاں پر. تو برین ڈرین کا مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوا. اجے یہ بچی بھی میرا خیال ہے بچے اٹھے تو 4 طرف پھول کھل گئے، اور جب مسکرا دیے تو کئی زخم سل گئے. تو بچوں سے بہرحال ہمیں محبت کرنی چاہیے. بات لمبی ہو رہی تھی، چلیے بچی نے مجھے یاد دلایا کہ میں آپ کو اپنے ایک نظم سناؤں. میں چھوٹی چھوٹی نظمیں آپ کو سناؤں گا، اور یہ مشاعرے سے مختلف نظمیں ہیں جو عموماً آپ کو شاید سننے میں نہ ملی ہوں. لیکن میں صرف اتنا کہ چونکہ آپ لوگ بہت ہی باذوق ہیں، اور بہرحال آپ کا ایک ذہنی سطح تو ہے بات کرنے کی اور سمجھنے کی، تو میں جرأت کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نظمیں سناؤں، اور اس غلط فہمی یا خوش فہمی کے ساتھ کہ ان نظموں کے صحیح سامع آپ ہی ہو سکتے تھے. پہلی نظم سن لیجئے. بچوں کو اسکول جاتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ نظم آپ کو پسند آئے تو داد ضرور دیجیے گا، اس میں کنجوسی مت کیجیے گا. کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کرے، من ہی من ان کی باتوں پہ چھما کرے. نظم ختم ہو رہی ہے کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنۂ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے. میں نے شروع میں آپ کو رشوت نہیں دی تھی. مجھے یقین تھا کہ یہ چیزیں آپ ظاہر انٹلیکچوئل سطح پہ بات کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایسی کچھ چیزیں سناتا ہوں. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کرے، من ہی من ان کی باتوں پہ چھوما کرے. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے
کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو تاکہ یہ تشنہ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں دلی جیسے بڑے شہر میں رہتا ہوں اور بڑا شہر آپ کو بہت زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی رکھتا ہے۔ ایک بڑے اپنے شہر کی ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھے یہ یقین تھا، نظم سنیے گا، کہ مجھے یہ یقین تھا، چونکہ نظم آخری مصرے میں جیسے ہمارے انعام صاحب نے بات کہی تھی کہ نظم ساری آخری مصروں میں ہوتی ہے، اس کی تاریخ وہ مصرع اگر آپ سے کہیں گم ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، مجھے یہ یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے، بھری پیالیاں چائے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے اور نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے، بھری پیالیاں چائے کی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے اور نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، نہ گہری اداسی نگاہوں میں امڈی، نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلیوں پر کسی نے نہ سنگ ملامت ہی پھینکا، سنا صرف اتنا ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے۔ ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے۔ بہت خوب۔ آئیے تھوڑا سا، اچھا چلیے ایک بڑے شہر کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے یہ نظم میں نے 2000 میں، میں میرا خیال ہے 4 برس پہلے آیا تھا، تو آپ کے ایک بڑے شہر میں نے یہ نظم سنائی تھی۔ اس کے بعد میں ہوٹل گیا تو مجھے ہوٹل میں ٹیلی فون آیا کہ زبیر رضوی اگر تم نے پھر یہ نظم سنائی تو تمہاری خیریت نہیں۔ یہ دھمکی مجھے ملی تھی لیکن میں نے نظم سنانا بند نہیں کیا، میں نظمیں اب بھی سناتا ہوں۔ یہ نظم میں نے اس اپنے اس ٹور میں جو سلسلے وار مشاعرے ہو رہے ہیں 2-3 جگہ سنائی، اور یہ آپ کو بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک عدالت مانتا ہوں، اور اس عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوگا نظم کے حق میں ہوگا تو ذرا اس کا اعلان زور سے کیجیے گا، اور اگر آپ کا فیصلہ نظم کے حق میں نہیں ہے تو میں نظم سنانا بند کر دوں گا، اس لیے کہ اس دھمکی دینے والے کو تقویت پہنچے گی نظم سن لیجیے۔ 2 نسلوں کے درمیان کی یہ نظم ہے، لیکن ہے بہت اچھی، ایک ہائیلی ٹرانسلیٹڈ پوئم ہے میری، بہت اچھی نظم، لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ میں نے اس کا عنوان دیا ہے شریف سادہ۔ بغیر کسی تعصب کے سنیے گا نظم کو۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا، سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا، وہ سب لڑکیاں بدچلن تھیں جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے، بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا۔ بہت دکھ ہوا تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جشن صحبہ منایا۔ بہت دکھ ہوا خاندانی شرافت بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سرِ عام یوں رون ڈالا۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا، وہ سب لڑکیاں بدچلن تھیں جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے، بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا۔
بہت دکھ ہوا. تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرف میں گئی رات تک جشن صاحبہ منایا. بہت دکھ ہوا. خاندانی شرافت، بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سر عام یوں رون ڈالا کہ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیزوں سے پہلو سجاتے ہیں. سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیزوں سے پہلو سجاتے. اور پیش رتے دل حویلی میں ہر شب کبھی رقص ہوتا کبھی جام چلتے اور کسی ماہ رخ پر دلوجا لٹاتے. سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو یوں خاندانی شرافت وجاہت نہ مٹی میں ملتی نہ بدنام ہوتی. بہت خوب. شکریہ بہت بہت. اب ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل مختلف نظم. اب بڑے شہر کی باتیں بند. آئیے تھوڑے سے ایک موڈ کی بات کرتا ہوں. تمہیں پسند ہے ہر شب تمہارے بستر پر لپٹ کے تم سے ہنسی نرم چاندنی سوئے. تمہیں پسند ہے ہر شب تمہارے بستر پر لپٹ کے تم سے ہنسی نرم چاندنی سوئے. نگار خانہ فطرت کی دلکشی سوئے. تمہیں پسند ہے ہر شب تمہارے بستر پر لپٹ کے تم سے ہنسی نرم چاندنی سوئے. نگار خانہ فطرت کی دلکشی سوئے. مگر پسند کو رنگ جنوں نہ دینا تھا. مگر پسند کو رنگ جنوں نہ دینا تھا. گگن سے چاند کو دھرتی پہ کیوں بلاتی ہو؟ نظر سے پیار کرو ہاتھ کیوں لگاتی ہو؟ مگر پسند کو رنگ جنوں نہ دینا تھا. مگر پسند کو رنگ جنوں نہ دینا تھا. گگن سے چاند کو دھرتی پہ کیوں بلاتی ہو؟ نظر سے پیار کرو ہاتھ کیوں لگاتی ہو؟ کہ مسافران شب غم کی دل دہی کے لیے تمام عمر اسے نور بن کے ڈھلنا ہے. اندھیری راتوں میں قندیل بن کے چلنا ہے. یہی بہت ہے کہ ہر شب تمہارے بستر پر لپٹ کے تم سے ہنسی نرم چاندنی سوئے. گگن سے چاند نہ مانگو گگن پہ رہنے دو. اور نظر سے دور سفینہ بہے تو بہنے دو. نظر سے دور سفینہ بہے تو بہنے دو. اور آخری نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ نظم اگر آپ تک پہنچ گئی تو میرا نام چاہے آپ بھول جائیں لیکن نظم آپ کا بہت دیر تک پیچھا کرے گی. نظم سن لیجئے. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو چوٹ تو پانی کی آئے گی. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو چوٹ تو پانی کی آئے گی. پانی چوٹ کی تاب نہ لا کر موجوں کی صورت میں بہتا ساحل سر پٹکے گا پھر خود ہی اصلی حالت پر آ جائے گا. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو میں پانی ہوں. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو چوٹ تو پانی کی آئے گی. پانی چوٹ کی تاب نہ لا کر موجوں کی صورت میں بہتا ساحل سر پٹکے گا پھر خود ہی اصلی حالت پر آ جائے گا. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو میں پانی ہوں. اب غزل کے 4 شعر سن لیجئے. ڈاکٹر فضانہ نے شروع میں ایسی مربوط اور اتنی اچھی تقریر کی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر شاعرہ ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا. بہرحال یہ ان کی فرمائش تھی. 4 شعر میں نے ابھی آتے ہوئے کچھ 2-3 مشاعروں سے پہلے یہ کہے تھے. چونکہ یہیں کی دین تھی تو میں نے فوراً لوٹا بھی دیے. اس کے نقش پا
اس کے نقش پا پا کر، اس کے نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں، اس کے نقش پا پا کر، اس کے نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں، راستے چمکتے ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، واہ واہ، اس کے نقش پا پا کر، اس کے نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں، اس کے نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں، اس کے نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں۔ اور شعر سنیے کہ وہ نظر نہ آئے تو، وہ نظر نہ آئے تو وقت رک سجاتا ہے، وہ نظر نہ آئے تو وقت رک سجاتا ہے، انتظار کے لمحے بے سخن گزرتے ہیں، انتظار کے لمحے وہ نظر نہ آئے تو وقت رک سجاتا ہے، وقت رک سجاتا ہے، انتظار کے لمحے بے سخن گزرتے ہیں، انتظار کے لمحے۔ اور یہ شعر سنیے کہ قربتوں کی بارش میں دو بدن جو بھیگے تھے، قربتوں کی بارش میں، قربتوں کی بارش میں دو بدن جو بھیگے تھے، دو بدن جو بھیگے تھے، اب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں، اب وہ اجنبی بن کر قربتوں کی بارش میں دو بدن جو بھیگے تھے، دو بدن جو بھیگے تھے، اب وہ اجنبی بن کر، اب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں، اب وہ اجنبی بن کر۔ اور آخری شعر ہے، شعر سنیے کہ درد جاگ اٹھتا ہے، درد جاگ اٹھتا ہے، جسم و جاں کے ساحل پر درد جاگ اٹھتا ہے، درد جاگ اٹھتا ہے، جسم و جاں کے ساحل پر، جسم و جاں کے ساحل پر، اس کی یاد کے بادل، اس کی یاد کے بادل جب کبھی برستے ہیں، اس کی یاد کے بادل۔ یہ حیدرآباد والے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔